علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تمام تر دھاندلی کے الزامات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے شور شرابے اور احتجاج کے بعد گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا عمل آج مکمل ہو گیا ہے. وفاق, پنجاب اور KPK کے بعد تحریک انصاف گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے. آج وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان گئے اور 14 رکنی کابینہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے عزم کو ایک بار پھر سے دہرایا اور کہا کہ یہاں احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ہم گلگت بلتستان کی عبوری صوبائی حیثیت پر کام کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ترقی چاہیے. ہم اسلام آباد سے آ کر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ پروجیکٹ A بنانا ہے یا پروجیکٹ B بنایا جائے. یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. جبکہ ماضی میں رہنے والی گلگت بلتستان کی حکومتوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ انہیں وفاق سے کنٹرول کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی گلگت بلتستان کے نومنتخب حکومت اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی؟ جبکہ سیاحت کے فروغ کے لیے وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں انتہائی اونچائی پر واقع 2 نیشنل پارکس کا بھی اعلان کیا جو 3600 مربع کلومیٹر وسیع رقبے پر محیط ہیں اور یہ دونوں ملا کر گلگت بلتستان کے مجموعی اراضی کا 5% بنتے ہیں. ان میں ہمالیہ نیشنل پارک اور نانگا پربت نیشنل پارک شامل ہیں. اس بات میں ناظرین کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک نے گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک جو اہمیت ہے اس کو بڑھایا ہے, مزید بڑھایا ہے. اسی وجہ سے گلگت بلتستان بیرونی عناصر کی سازشوں کا مرکز بھی بن چکا ہے. نئی منتخب حکومت کے لیے بیرونی عناصر سے نمٹنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, جبکہ صحت اور تعلیم کے وسائل میں کمی گلگت بلتستان کے عوام کو بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے. ان سے نمٹنے کے لیے وہاں کی نئی حکومت کیا پالیسی لے کر آئے گی, ان سب پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیرسٹر خالد خورشید صاحب نے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ خالد خورشید صاحب آپ کا. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ کا قلم دان سنبھالنے پر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خالد خورشید صاحب, سب سے پہلے میرا سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, جو کسی بھی حکومت سے پوچھا جاتا ہے جب کوئی حکومت الیکٹ ہوتی ہے, کہ آپ کی حکومت کی پہلی پریورٹی کیا ہے گلگت بلتستان کو لے کر؟ پہلی ترجیح آپ لوگوں کی کیا ہے؟ کون سے ایسے نئے سٹینڈرڈز آپ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سیٹ کریں گے یا پہلی پریورٹی پر ہوں گے؟ بڑا چیلنج کیا ہے آپ لوگوں کے لیے وہاں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم جو پہلا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ PM صاحب نے بھی بتایا کہ پروویژنل پروونشل سیٹ اپ, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ UN ریزولوشنز کے مطابق اور کشمیر کاز کو نقصان دیے بغیر یہ عبوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کو اس کا سیٹ اپ دیا جائے گا. اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سب وفاق میں, نیشنل اسمبلی میں اور ادھر سب پارٹیز کو بھی انشاءاللہ کنسنسس میں لائیں گے, کوشش کریں گے, کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا بڑا ایک پرانا مسئلہ ہے اور پچھلی تمام پارٹیز نے اس پہ کافی نعرے بھی بلند کیے, لوگوں کو دھوکے بھی دیے. تو اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ PM صاحب کا ایک یہ ویژن ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر خطے میں جو ان کے جو پکے پرانے اور بنیادی مسائل تھے ان کو PM صاحب حل کر رہے ہیں, اور اسی طرح گلگت بلتستان میں یہ جو عبوری آئینی صوبہ کا سیٹ اپ دے رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا کام ہے. سب سے پہلے ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہتر طریقے سے, احسن طریقے سے ہو. اس کے بعد جو ہمارے کام ہوں گے وہ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے سے وہاں کے جو عوام کا ایک احساس سے محرومی ہے ان کے اندر وہ ختم ہو جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ بڑی تنقید اس پر بھی ہوئی جب عبوری صوبہ بنانے کی بات بھی ہوئی کہ اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. اپوزیشن نے بھی اس پر بہت زیادہ تنقید کی. تو وہاں کے عوام کی اس بارے میں کیا سوچ ہے؟ نہیں دیکھیں, یہی تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ UN ریزولوشنز کے مطابق اور کشمیر کاز کو نقصان دیے بغیر یہ کہنا, اور اپوزیشن اگر یہ کہہ رہی ہے تو آپ ان کے سپیچز بلاول بھٹو کے اور
مریم نواز اور نواز شریف کی آپ اور پیپلز پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اپنے دور میں تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہم دیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پاکستان میں شامل کریں گے، اور جب ان کا اپنا ٹائم آتا ہے، ٹینیور آتا ہے، تو وہ پھر کچھ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کرنے دیا کچھ قوتوں نے۔ تو آج اگر کوئی ایک شخص جس کو اللہ نے موقع دیا پاکستان میں اور وہ یہ کرنے جا رہا ہے تو وہ پھر کس چیز کا الزام لگا رہا ہے؟ اور اگر وہ اس سے نقصان ہونا ہے تو وہ خود انہوں نے دعوے کیوں کیے تھے اپنے دور میں؟ اور جہاں تک آپ نے بات کی محرومی کی، جی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کمی ہوگی، کیونکہ یہ اب سب لوگ جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ 70 سال کے بعد بھی، آزادی کے بعد اگر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز نہیں ہے اور ہم پاکستان کے دوسرے جو خطے کے جو شہری ہیں اس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، تو وہ ایک احساس محرومی ہے، اور وہ میرے خیال میں اس سے بدتر دور ہو جائے گی، اور یہ بڑی بہتر اور میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم صاحب نے اس کی کمٹمنٹ کر دی ہے۔ خورشید صاحب، ایک فیکٹر جس کو کرنے سے وہاں کے عوام کا احساس محرومی جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جی بی کے عوام کے کیا بڑے مسائل ہیں؟ تعلیم کو لے کر، صحت کو لے کر، اوورآل وہاں کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہاں کے لیے، بجلی، گیس، پانی، کیا وہاں کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں؟ آپ کسی بھی سیکٹر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت صرف اور صرف چیلنجز ہیں، اور ہمارے جو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ جی بی کا ریونیو کوئی نہیں ہے ہمارا اس وقت، تقریباً 1 بلین کا ہمارا جو سیکریٹریٹ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ریونیو انہوں نے 1 بلین کے ٹارگٹ سال کے سیٹ ہے، اور ہمیں نہیں پتا وہ بھی اچیو ہوں گے نہیں ہوں گے، اور ہمیں ملتا ہے جو وفاق سے جو ملتا ہے بجٹ، وہ گرانٹ ان ایڈ کی صورت میں، جس سے ہم اپنے ایکسپینڈیچر اور ڈیولپمنٹ اور ریگولر اور سارا اپنے اخراجات کرتی ہے گلگت بلتستان کی حکومت صوبے کی۔ اب ہمارے پاس اگر فائنانسز دیکھ لیں تو آپ کو اعداد و شمار میں بتاؤں گا تو مطلب یہ کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوں گے، اور پھر آپ سیکٹرز اٹھا دیں، ہیلتھ سیکٹر آپ کے کئی مطلب 10 ڈسٹرکٹس ہیں تو اس میں سے میرے خیال میں 60% 70% آپ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں آپ کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل رن نہیں ہے، اوٹیز نہیں ہے، گائنیکالوجسٹ نہیں ہے، سرجنز نہیں ہے، اور یہ ہمارا جو ایریا آپ سمجھیں کہ ہم اگر جی بی کے اندر آپ اگر کسی ڈسٹرکٹ کو کہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ 6 گھنٹے کا ٹریول ہے، آبادی بے شک کم ہے، یہ بہت اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، اور سینٹر جو ہیڈ کوارٹر میں اگر ڈی ایچ کے ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو آپ پیرافریز میں جائیں گے، ادھر ولیجز میں جائیں گے تو وہاں پہ تو زندگی میں کسی نے ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی، ایل ایچ وی ڈایا کیا ہے، زچہ بچہ سینٹرز نہیں ہے، بچوں کی نیوٹریشن کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اور فرسٹ ایڈ کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، تو یہ ہیلتھ کی صورتحال ہے۔ ایجوکیشن میں اگر اول تو سکولز نہیں ہے، اسکول جہاں پر ہے وہاں پر انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا اور ٹیچرز کو ریگولر بجٹ میں نہیں لایا، مینس کہ ان کی بھرتیاں ہی نہیں ہوئی، اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی، صرف جو پچھلی گورنمنٹس کا میرے خیال میں انٹرسٹ تھا کہ کانٹریکٹس لیے جائیں، کانٹریکٹ دیے جائیں، کک بیکس کھائے جائیں، ڈھانچے کھڑے کیے جائیں، اس کے بعد ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اسکول رن ہوتا نہیں ہوتا۔ فارسٹ 80s کا فارسٹ اٹھا کے دیکھ لیں گلگت بلتستان کا، یا 90s میں اس کی صورتحال، ایون 2000 کے شروع کا جو فرسٹ ڈیکیڈ ہے اس میں آپ فارسٹ کی صورتحال دیکھ لیں، اور آج کا جو فارسٹ ہمیں ملا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا مطلب آپ فوکسڈ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آج پرائم منسٹر نے یہی بات کی وہاں پر کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں کیا منصوبے بنانے ہیں، پروجیکٹ اے بنانا ہے، بی بنانا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ کر آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ یہ مسئلہ ہے یا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ لیکن میرا سوال جو سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کے پی ہو، ایک وزیر کو بھی بدلنا ہو، کوئی بھی پالیسی، خاص کر پنجاب کو لے کر کہ پنجاب کو تو رن ہی وہاں اسلام آباد سے کیا جا رہا ہے، کوئی تاثر نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب لاہور کا دورہ کرتے ہیں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ کس کے کہنے پر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تو جو وزیر اعظم نے آج یہ بات کی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو کیا اتنے انڈیپینڈنٹ، اتنی کیپیسٹی ہے کہ اسلام آباد سے پوچھے بغیر آپ لوگ جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہو کر اپنے فیصلے کر سکیں؟ جی اب ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے ایک ورکر اور کارکن کی حیثیت سے جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم صاحب سی ایم پنجاب کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں اور ہر چیز میں وہ تعاون کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیف منسٹر کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جب اس کا پرائم منسٹر اس کے ساتھ کام کر رہا ہے
تو اس کو آپ دوسرے اینگل میں یہ نہ دیکھیں کہ ہر چیز ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کیا جا رہا ہے، اور ہم خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ پی ایم صاحب سے ابھی جو ہمارا وزٹ ہوا تو میری جو بات چیت ہوئی تو میں پہلے دن ہی میں نے سیکرٹری سے ساری بریفنگ دی، اور ہمیں کافی ایشوز کا پہلے بھی پتا ہے کیونکہ اسی ایریا میں پولیٹیکل اب 10-15 سال ایکٹیویٹیز رہی ہیں، جانتے ہیں حالات کو۔ پھر سیکرٹریز کے ساتھ بریفنگ رہی، موٹے موٹے طور پہ تمام ڈپارٹمنٹس کو سمجھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے پی ایم صاحب کو کہا کہ کوئی ایک پرٹیکولر ابھی جو مسئلہ ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ ہمیں ٹائم دیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد آئیں گے، اور ایک ہم پالیسی کے ساتھ اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں فارسٹ میں، ٹوریزم میں، منرلز میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، اور جتنے بھی ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہم تبدیلی لا آپ کیا سکیں۔ جو سمجھتے ہیں خالد خورشید صاحب، جی بی کے عوام نے آپ لوگوں کو کیوں منتخب کیا؟ کیا کوئی کارکردگی کی وجہ سے؟ پنجاب میں دیکھیں تو کوئی خاص خاطر خواہ کارکردگی نہیں ہے، کے پی میں بھی اوور آل آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، مہنگائی ہے، پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں، آٹا چینی کا بحران، یہ سارے مسائل ہیں، اور آپ لوگوں کی حکومت پر اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کارکردگی کو دیکھ کر جی بی کے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، یا ایک جو وہاں پہ ایک روایت ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں کے عوام اسی پارٹی پر جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو اسلام آباد میں رول کر رہا ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ اپنے جیتنے کی وجہ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت لوگوں کا آپ پر اعتبار ہے، اعتماد ہے پنجاب، کے پی کے اور فیڈرل کو دیکھ کر، یا ایک روایت ہی چلی آ رہی ہے اسی پر کام ہوا ہے؟ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ دعوے جو ہے مطلب انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے اور آنےسٹ ایفرٹ ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں اور محنت کر سکتے ہیں اپنی آنےسٹی کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ گورنمنٹ یہ محنت کر رہی ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ سچ بول رہی ہے، اور یہ امین ہے، اور یہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے، تو اگر آپ اپنے ٹارگٹس میں کہیں پہ شارٹ بھی ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ ٹارگٹس میں کمی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس پہ آپ جتنی بھی تنقید کر لیں، لوگوں نے دوبارہ اسی گورنمنٹ کو ہی چننا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلی گورنمنٹس کو دیکھا، اور یہی حال ہے اور یہی ریزن ہے کہ پی ٹی آئی۔ لیکن جی بی کے عوام کو ہم نے ہمیشہ یہی کرتے دیکھا ہے کہ جی بی کے عوام کی یہ سوچ کہہ لیں، ان کا اعتماد کہہ لیں، جو اس پارٹی پر ہوتا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو کچھ چیز یہ بتاؤں کہ بالکل آپ دیکھیں پاکستان میں جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن جیتے، کیونکہ لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ ہے تو یہ زیادہ کام کرے۔ لیکن جی بی میں آپ یہ یاد رکھیں کہ پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی، ایز این انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، پولیٹیکل آرگنائزیشن، ہم کام کر رہے تھے ادھر، اور ہماری طرف سے ہمارے لیے نہ اسلام آباد سے ہمارے لیڈرز آئے تھے، نہ ایون منسٹر علی امین گنڈپور صاحب، اور ہمارے اوپر پی پی اور نون کرٹیسائز کرتے تھے کہ ان کے قائدین آتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ورکرز کی محنت تھی، ورکرز کا کام تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے جو منسٹرز تھے، یہ جو سندھ گورنمنٹ کے، اور ان کی پوری جو اسمبلی کے ممبران ہیں، پوری لیڈرشپ اٹھ کے ادھر آئی، پھر ہماری لیڈرشپ آئی، اور آخری 2 ہفتوں میں تو یہ جو رزلٹ ہم نے دیا ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے وفاقی حکومت تھی، لوگوں کو نظر آ رہا تھا، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ورکر کی محنت ہے، یوتھ کی محنت ہے، اور ہماری پارٹی کی محنت ہے۔ تو یہ لیکن وزراء کا وہاں جا کر کیمپین کرنا یہ الیکشن کمیشن کے رولز کی خلاف ورزی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ میرا آپ سے آخری سوال، ٹورزم ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے اب یہاں کے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، روزگار کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے، سیاحت کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ کیا پلانز ہیں آپ کے پاس؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے گلگت بلتستان کے لیے، اور یہ پی ایم صاحب کا اپنی اس میں بہت زیادہ خصوصی توجہ ہے پورے پاکستان میں۔ ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمیں مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹورزم کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 3 مہینے کا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 12 مہینے تک چلا جائے، تاکہ لوگ اس میں انویسٹمنٹس کریں بغیر ڈر خوف کے، کیونکہ ابھی 3 مہینے کے جو سیزن ہے ٹورزم کا، اس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اگلے 8-10 مہینے میں وہ جتنے بھی ایکسپینسز، اوور ہیڈز ہیں، سیلریز ہیں، یا رینٹل جو ان کے ایکسپینسز ہیں، وہ سب اپنے جیب سے وہ پے کرتے ہیں، ایٹ اینڈ وہ لاس میں جاتے ہیں۔
تو ہم نے ایک تو ٹورزم کا جو سیزن ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہے, پھر اس کے لیے ہم ونٹر ٹورزم ہے, اسکیئنگ کا کانسیپٹ ہے, پھر آٹم ہے ہمارا, اتنی بہترین جگہ راک کلائمبنگ ہے. تو اور پھر ہمارے اللہ کے فضل سے گلگت بلتستان میں تو اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جو کوشش کریں گے 10 سے 15 ایریاز جو نالے ہیں یا جو ویلیز ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں گے, انفراسٹرکچر دیں گے, پاور ادھر سپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ پھر اسی حساب سے ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی, اور کچھ جہاں پہ نئے روٹس بنانے ہیں وہ روٹس بنائیں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو پھر انکریج کریں گے, ان کو انسینٹیوز دیں گے کہ وہ آئیں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک ہمارا جو پلان ہے جو ہم پی ایم صاحب سے بات کریں گے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا, سکردو کا ایئرپورٹ ہے جس میں ہمیں اتنی بڑی کو میرے خیال میں کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی, آلریڈی بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن سکتا ہے. تو ٹورسٹ جو ہے باہر سے بھی ڈائریکٹ فلائٹس پہ آ سکتا ہے, پاکستان سے بھی کہیں سے بھی فلائٹ پہ وہ آ سکتا ہے, اور گلگت کے اندر بھی اس طرح کا ایئرپورٹ ہو کہ فلائٹ آل ویدر ہو اور عام جو پرائیویٹ جیٹس ہیں وہ بھی آ سکیں. تو ٹورسٹ کے لیے یہ جو ڈیسٹینیشن ہوں گی 1 گھنٹے کے ٹریول میں, ورنہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 16 گھنٹے کا جو ٹریول ہوتا ہے تو وہ ایک بھی رکاوٹ ہوتی ہے لوگوں کو ایک بڑا پلان کرنے کے لیے, کیونکہ بعض کوئی چھٹیوں پہ 4 دن 5 دن کا ٹریول ہو. تو یہ بھی ہمارے ٹوریزم پہ بڑا مطلب افیکٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہوپ فلی اگر یہ انٹرنیشنل ہمارے ایئرپورٹس آ جاتے ہیں اور ایک ایئرپورٹ اگر ایکسٹرا ہمیں گلگت میں بن جاتا ہے, یہی جو ایگزسٹنگ ہے یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, اور جو ہم اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں. وش یو ویری بیسٹ آف لک بیرسٹر خالد خورشید صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہمارے ساتھ تھے. ناظرین پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. عدالت نے نواز شریف کی ضمانت پر رہائی کے لیے داخل کرائے گئے ضمانتی مچلکے بحق کے سرکار ضبط کرنے کی کارروائی کے لیے ضامنوں کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر کے 9 دسمبر کو طلب کر لیا ہے. یہ فیصلہ ناظرین ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب نواز شریف علاج کی غرض سے بیرون ملک موجود ہیں, لیکن وہاں جا کر علاج کی بجائے بھرپور طریقے سے سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 40 سال سے جانتا ہوں, میں نے ان پر اللہ کا عذاب آتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے لیے عبرت ہے. وزیر اعظم نے آج یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہوئی, کبھی جیل جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی جھوٹ بول کر لندن, کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں, سب چوری کا پیسہ بچانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ پوری پی ڈی ایم مہم چلا رہی ہے, کورونا سے لوگ مر رہے ہیں, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہر روز اموات بڑھ رہی ہیں, اور کل 2.5 مہینے کے بعد ہمارے سب سے زیادہ 70 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کورونا پھیلتا ہے. ایک طرف وزیر اعظم پی ڈی ایم کے جلسوں کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں ناظرین, لیکن دوسری طرف حکومت خود ہی یہ کہہ رہی ہے کہ پابندی کے باوجود لاہور کا جلسہ نہیں روکیں گے, منتظمین کے خلاف مقدمات درج ہوں گے, جبکہ اپوزیشن واضح الفاظ میں حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ لاہور کے جلسے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو بھرپور جواب دیں گے. دوسری طرف وزیر اعظم بظاہر پی ڈی ایم کے جلسوں کے خلاف گفتگو تو کر رہے ہیں, لیکن پنجاب حکومت کی ملتان کا جلسہ روکنے کی جو حکمت عملی ہے وہ اس سے ناخوش ہیں. وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ 1 دن کا تھا, مگر پنجاب حکومت کی پالیسی نے اسے 3 دن کا سیاسی جلسہ بنایا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں یہ حکومت پر پریشر بڑھانے میں, یا جو وہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ حکومت پر پریشر بڑھے, دباؤ بڑھے, کیا پی ڈی ایم اس میں کامیاب ہو رہی ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی. مجھے وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعظم سواتی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. اعظم سواتی صاحب, آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ بھی کچھ سوالات مجھے کرنے ہیں, لیکن اس سے پہلے پی ڈی ایم کے جلسے کو لے کر جو ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے, ملتان کے جلسے سے پہلے جس طریقے سے پنجاب حکومت نے ریئیکٹ کیا, کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی, جس
طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی, بعد میں اجازت دی گئی. اب 13 دسمبر کے جلسے کے لیے پی ڈی ایم اپوزیشن پر عزم ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈنڈے کا زور سے جو ہے نا آپ لوگ ڈر گئے ہیں, حکومت ڈر گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر سے پہلے بہتر ہے کہ لاہور کے جلسے سے پہلے ہی آپ لوگ استعفیٰ دیں, گھر جائیں, نہیں تو جو 13 دسمبر کو ہونے والا ہے آپ لوگ چلے ہی جائیں گے. کیا اسٹریٹجی اس بار کی بنائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, ملتان کے جلسے میں جو ہماری حکومت کی حکمت عملی تھی وہ بالکل غلط تھی. میں نے بذات خود جو ہے 2-3 دن پہلے اس سے یہ کہا تھا, آپ کے پروگرام میں بھی اور دوسرے پروگراموں کے اندر بھی, کہ بالکل جو ہے جتنی بھی 11 نوسر باز ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. صحت کا اس وقت مسئلہ جو ہے وبا کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. آج دیکھ لیں کہ 70 سے زیادہ جو ہے قیمتی جانیں وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن اگر ان کو خود شرم نہیں ہے, ان کو خود حیا نہیں ہے, ان کو خود انسانوں کی جانوں کا خیال نہیں ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. ان کے ڈنڈے کا زور سب کا ہم نے دیکھا ہوا ہے. اس سے بڑے بڑے جلسے جو ہے ہم نے کرائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کے غبارے میں جو ہوا ہے وہ خود بخود نکل جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت, ظاہر ہے کہ حکومت کی آنے والے دنوں کے اندر حکمت عملی سامنے آئے گی, اور اس کا سارا جو کام ہے یا مرکز ہے وہ ہے پنجاب کی حکومت, تو پنجاب کی حکومت ہی اس کی حکمت عملی بنائے گی. لیکن اگر میری آواز وہ سننا چاہتے ہیں اور آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کے جو ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو بالکل آزادی سے جو ہے جلسہ کرنے دیں. اس کے اندر ایک کام تو یہ ہوگا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے. قانون ان کو قانونی طور پہ اجازت دے جلسہ کرنے کی, لیکن ان کو روکے نہیں زبردستی. اس لیے کہ اگر وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے اور جلسہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چوری کا مال بچانے کے لیے جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں. لوگوں کی جانوں سے, عوام سے ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات میں حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں, پنجاب کی حکومت کو, کہ میرا خیال ہے کہ مزاحمت نہ کریں, اس لیے کہ کسی لاش کی یہی بات تلاش کے مولانا اندر ہے. کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت نہ کریں, آزادی سے جلسہ کرنے دیں, اسی بات پر تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کا ہی کمال تھا کہ ملتان میں بھی جلسہ کر لیا اور اب بھی آپ روک کے دکھائیں. یہ 11 جماعتوں کا جو اتحاد ہے, اسی سے حکومت ڈر گئی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ تو میں 9 سال رہا ہوں, دیکھا ہے مجھے کہ ڈرنے والا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان جو ہے خدا تعالیٰ کے فضل سی پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے, اس لیے کہ حق اور صداقت کی بات کرتا ہے, سچائی اور دیانتداری کی بات کرتا ہے. اس لیے ڈر اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. اور نہ میرے جو دوسرے رفیق ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں یا ہماری سیاسی کے کابرین ہیں, کم از کم ڈر ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. یہ سارے ملاحظ جو ہے ہم طے کر کے آئے ہیں. اس لیے یہ وہ خاطر جمع کریں, ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ حکومت آپ کو لاش پرووائڈ نہیں کرے گی اور آپ کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا جس طریقے سے پہلے رسوا ہوئے ہیں. اس لیے کہ عوام کی زندگی سے ایسا نہ ہو جائے اعظم سواتی صاحب, ایک طرف سے جانے بچاتے بچاتے دوسری طرف کرونا کی وجہ سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے حکومت کو. بی بی, میں بالکل جو آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن آپ ایک ہی بات میں 2 باتیں کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی جانوں سے جو ہے نہ کھیلیں. آج 70 سے زیادہ قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئی. میں نے اس لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اگر ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس وقت اسپتالیں جو ہیں تقریباً جو ہے بھرنے کے قریب ہیں, غریب لوگ ہیں اکثریت, ان کے پاس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کا کوئی انتظام نہ مالی طور پہ اور نہ حکومت کے پاس ایسا انتظام ہے کہ وہ سرکاری اسپتالوں کے علاوہ جو ہے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ان کی جان و مال کی حفاظت کریں. اس لیے یہ انتہائی, اگر یو کے کی حکومت نے اس وبا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیا, امریکہ کی حکومت جو ہے اس کے اندر جو ہے گھٹنے اپنے ٹیک دیے, تو میرا خیال ہے پاکستان کی صحت کو جن لوگوں نے 40 سال تک اس ملک میں حکومت کی ہے, انہوں نے صحت میں انویسٹ نہیں کیا, اور انویسٹ کیا تو چوری کیا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے صحت کا, ہمارے جو ہے ہیلتھ ورکر جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے کہہ رہے ہیں, اور میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جلسے اگر کرنے ہیں تو 1-2 مہینے کے بعد کر لیں, اس وبا سے نبٹ لیں. ڈار صاحب نے جو BBC کو انٹرویو دیا
آپ لوگوں کا ایک جو بیانیہ ہے کرپشن کو لے کر، اپوزیشن کو لے کر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد جو باتیں آج وزیر اعظم نے بھی کی کہ وہ بکھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کی شکل دیکھیں صاف لگ رہا تھا کہ چوری بچانے کے لیے جو باہر بھاگے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد زیادہ آپ لوگوں کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے؟ بی بی میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کے کسی ملک میں پراپرٹی ہے، میرے پاس یو ایس اے میں کئی پراپرٹیز ہیں، 3 میری دبئی کے اندر پراپرٹیز ہیں، اگی میں پراپرٹی ہے، وسیع پراپرٹی، وسیع ترین پراپرٹی ہے، مانسرا میں ہے، ایبٹ آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہے۔ اگر آپ کا حلال کا مال ہے اور آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ پیسہ آیا اور کہاں خرچ گیا، تو آپ کو کس بات کا غم جی؟ صحیح۔ اگر ڈار صاحب کے بیٹے نے 17 سال کے اندر جو ہے صرف ایک ولا بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ہی نکمے تھے، خدا کا واسطہ ہے۔ کم از کم جو ہے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے بے نامی پراپرٹی۔ میں ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر اسلام آباد کی دوسری یا تیسری پراپرٹی چوری کی ہے۔ وہ میں نے چوری کی ہے، دوسرے نے چوری کی ہے، خانسامے رشتہ دار عزیز کے نام پہ رکھی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور یہ سارا قصور جو ہے یہ نیب کا، ایف آئی اے کا اور آپ کے جو ایف بی آر ہے یہ اس کا ہے۔ کیا اتنا بڑا ڈیٹا جو ہے نادرا کے پاس ہے کہ میں نے کتنے سفر ایک سال کے اندر کیے؟ یہی آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہے، اسی لیے لوگوں نے آپ کو چنا ہے، جو مسائل آج آپ بتا رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اور عمران خان کو بھی اس کی فکر ہے، جو لوگ سنجیدہ ہیں ان کو بھی یہ فکر ہے، خواہ وہ ہماری کابینہ کے اندر ہے یا کابینہ سے باہر، کہ اس ڈیٹے کو استعمال کر کے احتساب کے نظام کو قانون کے ذریعے آگے لایا جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ اگر یہ اسی طریقے سے نیب جو ہے چلتی رہی اور لوگوں سے پیسے وصول نہیں ہوئے بڑے بڑے مگر بچوں سے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ میں واضح یہ کہہ دوں کہ اگر 2.5 سال، پونے 2 سال پونے 3 سال ہمارے اور رہتے ہیں، 3 سال کے بعد اگر یہی رفتار رہی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس احتساب کے عمل کو جس پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، مطلب رفتار سست ہے، تیز ہونی چاہیے۔ اعظم سواتی صاحب، آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ مجھے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے ملک میں جو منشیات کا استعمال ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ ڈرگس کا استعمال کر رہی ہیں، اور خاص طور پر کراچی اس حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ملک میں ہر قسم کی جو ڈرگز ہیں وہ 90% سے زیادہ جو ہیں وہ بارڈر پار افغانستان سے آ رہی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنی انفارمیشن ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس کی روک تھام کے لیے، اور آپ لوگوں کی ڈرگ پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں بی بی، پہلے تو جو آخری سوال تھا وہ پہلے میں کر دوں تاکہ لوگوں کو جو ہے آپ کے سارے چاہنے والے سننے والے جو ہیں اس کو، ڈرگ پالیسی 2019 کے اندر موجودہ حکومت جو ہے وہ لے کے آ چکی ہے۔ صحیح۔ اس کے خد و خال جو ہیں بالکل واضح ہیں۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کو ریڈیوس کرنا ہے، ہم نے سپلائی کو ریڈیوس کرنا ہے، اور تیسرا ہے کہ انٹرنیشنل کوپریشن جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ان تینوں پہ کام ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے 18th امینڈمنٹ کے اندر جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، اسٹریٹ کا، اسکول کا، کالجز کا، بازاروں کا، گھروں کا، یہ سارا کام جو ہے پولیس کا، ایکسائز اور ڈرگ انفورسمنٹ جو ہیں یہ ان کا کام ہے صوبائی۔ صحیح۔ ہمارا کام جو ہے اس سپلائی کو روکنا ہے، ان کا بھی کام سپلائی کا، جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، لیکن ہمارا کام جو ہے مؤثر اس لیے ہے کہ ہم انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ ریٹ کرتے ہیں، جس میں بڑی کامیابی ہے۔ پچھلے 1 سال کے اندر میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کورونا کے باوجود، پینڈیمک کے باوجود جو ہے ہم نے بڑے بڑے ریٹ کیے اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا، اور اس وقت وہ قانون کی صلاحوں کے پیچھے جو ہے خدا کے فضل سے۔ ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی جس کے مطابق اعظم سواتی صاحب کے پاکستان کے بارڈرز جو ہیں، خاص کر ویسٹرن بارڈرز کے علاقوں میں منشیات اور کئی دوسری جو اشیاء ہیں ان کی سمگلنگ اور غیر قانونی جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، وہ انہی راستوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کہا گیا اس میں جو میں نے دیکھا کہ اس کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ نے ایک امدادی پروگرام شروع کیا ہے، جس میں پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں
وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گی, انفارمیشن شیئر کریں گی. تو یہ جو پروگرام یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ شروع کر رہی ہے پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے ساتھ مل کر, یہ اس کی روک تھام کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ پروگرام پھر بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک چیلنج تھا, یہ بھی ایک ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی وزیر اعظم نے خصوصی ایک ڈویژن قائم کیا ہے. تو اس سارے کانٹیکس میں آپ یہ اقوام متحدہ کے پروگرام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی انتہائی سنجیدہ سوال ہے اور انتہائی عمل والا سوال ہے اگر اس پہ ہم کامیاب ہو جائیں. UNODC جو ہے وہ ایجنسی ہے جو ہمارے ساتھ ہینڈ اینڈ گلوز ہے, مختلف معاملات کے اندر قانون کو اسٹرینگتھن کرنے کے اندر, اسکینر نئے جو ہے ان کو حاصل کرنے کے اندر ہر قسم کی انفارمیشن ہماری ڈے ٹو ڈے ہے. جب ہم ڈرگ رکھتے ہیں کس طرح عدالتوں میں جانا, ان کو بند کرنا, اسی طریقے سے نئے قانون بنانا, سخت قانون بنانا, سخت سزائیں کرنا, یہ سارا ہم کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر. اس وقت آپ کی کوئی ایجنسی آپ کو 2 پیسے بھی نہیں دے رہی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جو اربوں ڈالر جو ملینوں ڈالر جو ہے پہلے ہمیں امداد کے طور پہ آتا تھا تاکہ یہ ڈرگز باہر دنیا کے اندر نہ چلی جائے, اس لیے کہ اس کی سرحدیں کوئی متعین نہیں ہے. پینڈیمک کی طرح جو ہے اس کی جوریزڈکشن ساری دنیا ہے, اور ساری دنیا کو جو ہے کم از کم پاکستان کا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے, اور خاص کر ہماری ANF کا, کہ کتنی بڑی ڈرگ جو ہے کم از کم ہم نے 1 سال کے اندر جو ہے پکڑی ہے, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ ڈرگز باہر جا رہی تھی, ہم ایئرپورٹ میں بیٹھے ہیں, لیکن آپ جو بتا رہی ہیں وہ سنگین اس لیے مغربی سرحد ہے کہ 2400 میل ہے, 2400 میل, اور اس پورے بلوچستان جو 46% پاکستان کا حصہ ہے, ہمارے صرف 492 جو ہے ANF کے لوگ ہیں. بارڈر کے اوپر جو ہے وہ لیویز ہے, بارڈر کے اوپر جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, اور بارڈر کے اوپر جو ہے وہ پولیس ہے. اور اس لیے میں نے وہاں پہ میں جو ہے پچھلے مہینے میں گیا تھا, اور وہاں کے گورنر کی اور چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات کر کے میں نے ان کو یہ پرائز کرایا, اور اسی وجہ سے ہم اپنے افرادی قوت کو زیادہ کر رہے ہیں. اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن پہلے جو بارڈر مینجمنٹ کے تناظر کے اندر جو بڑی میٹنگ کی ہے, اور یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ڈویژن بنائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, اور اگر اس کو اس ملک کے پہلے کسی سربراہ نے نہیں دیکھا تو عمران خان نے ہمارے ملک کی نبض کو دیکھا, اس لیے کہ جب تک وہ بارڈر بند نہیں کرتے, سخت نہیں کرتے, یہ پورے پاکستان. تعلیمی اداروں کا بھی آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ لڑکیاں وہاں زیادہ استعمال کرتی ہیں. جب یہ بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو یقیناً وہ ڈیٹا بھی ہوگا آپ لوگوں کے پاس کہ کن کن تعلیمی اداروں میں اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف آپ لوگ کیا ایکشن لیا ہے یا لے رہے ہیں آپ لوگ ایکشن؟ آپ میری بہن ہے, میری بیٹی ہیں, جتنی میری بچیاں جو ہیں وہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں, یہ میں نے یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے, اور بعض نیوز پیپر کے اندر اور میڈیا کے اندر جو ہے اس کو اور رنگ دیا گیا ہے. بچیاں بھی میرے ملک پاکستان کی ہیں جو میرے بچے ہیں. جو ڈیٹا ہے اس میں میری بچیوں کی تعداد جو ہے یونیورسٹیز میں زیادہ ہے بنسبت میرے بچوں کے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک زبردست قسم کا پروگرام جو ہے ہم نے لانچ کیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب اس کو ہیلپ کر رہے ہیں, سارے گورنر اس کو ہیلپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں خود چیف منسٹر کے پاس جو ہے ہر جگہ پہنچ رہا ہوں, جیلوں میں جا رہا ہوں, تاکہ وہاں پر اس صورت کو جو ہے, کیونکہ اگر ہم ڈرگز پروونشل مینجمنٹ کے ساتھ, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ, گورنر کے ساتھ, وائس چانسلر کے ساتھ ہم روک سکے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے سپلائی خود بہت ختم ہو جائے گی. اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن تھوڑے ریسورسز کے اندر میڈیا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, پیرنٹ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, سول سوسائٹی کو لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی زبردست قسم کا پروگرام بنا رہے ہیں, جس سے مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ وبا جو ہے, یہ برائی اور یہ لعنت جو ہے خدا کا. بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعظم سواتی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں لگ رہا ہے کشیدگی کسی بھی وقت بڑھ سکتی ہے. ایران نے اس واقعے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ایران محسن فخری زادہ کے قتل پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کن جواب دے گا. جبکہ اب ایران کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے قانون کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو ملک کے جوہری تنصیبات کے دورے کی اجازت نہیں ہوگی. اس بل کے تحت ایران یورینیم کی افزودگی بھی 20% تک بڑھا دے گا، جو ابھی بھی جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار حد سے تو نیچے ہے لیکن توانائی کے شعبوں کے لیے درکار ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. لیکن اس بل کے مطابق ایران ایسا صرف تب کرے گا جب ایک ماہ میں جوہری معاہدے 2015 کے دستخط کنندہ ممالک ایران سے متعلق تیل اور بینکنگ پر عائد پابندیوں میں نرمی نہیں کرتے. اگر نرمی کر دی جاتی ہے تو ایران بھی اس معاہدے کی پاسداری کرے گا. 2015 میں اوباما انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے اس معاہدے سے امریکہ نے 2018 میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا اور ایران پر مزید معاشی پابندیاں لگا دی تھیں. جبکہ اس معاہدے کے دیگر عالمی فریقین جن میں برطانیہ، جرمنی، فرانس، رشیا اور چائنا شامل ہیں، انہوں نے ایران سے معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا. اہم سوال یہ ہے کہ اب یہ ممالک مل کر ایران سے متعلق تیل اور بینکنگ پر جو عائد پابندیاں ہیں اس میں نرمی کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے. جبکہ خطے میں ایران پر دباؤ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایران کو اب ایک ساتھ 3 حریفوں سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کا سامنا ہے. سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان برف پگھلتی نظر آ رہی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ سعودی عرب نے اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ ٹرمپ تو پہلے ہی ایران پر حملے سے متعلق مشاورت کر چکے ہیں. ایک ہی وقت میں 3 بڑی قوتوں سے مقابلہ کرنا یقیناً ایران کے لیے کافی مشکل ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ میں ایسی کوئی نئی کشیدگی جنم لیتی ہے تو اس کے اثرات یقیناً پاکستان پر بھی پہنچیں گے. پاکستان کا بچنا ناممکن ہوگا اس کے اثرات سے. ایسی صورتحال میں پھر اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. دوسری طرف OIC میں مسئلہ کشمیر سے متعلق قرارداد منظور ہونے پر بھارت پر ایک بار پھر سے دباؤ بڑھا ہے. لیکن کیا قراردادوں کی منظوری ہی صرف کافی ہے؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا. قصوری صاحب، بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک ایٹمی ملک بن جائے. اور اب یہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے ایرانی ایٹمی سائنسدان کو قتل کرنے کا، یقیناً ایران کے ایٹمی پروگرام پر ایک بڑی کاری ضرب لگی ہے، ایک چوٹ لگی ہے. کیسے آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ ایران کے لیے؟ اس کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جان بوجھ کے کیا گیا ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے انہوں نے ان کا جو پلان ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اس کو اثر انداز کیا ہے منفی طریقے سے. کیونکہ 2-3 چیزیں جو وہ کہہ رہے تھے ان میں سے ایک تو تھا کہ وہ کلائمیٹ ایکارڈ میں واپس جائیں گے، پھر ان کا تھا WHO میں وہ واپس جائیں گے، پھر ساتھ انہوں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کا ایک بہت بڑی کامیابی تھی JCPOA، جس کا مطلب یہ جو ایران کے ساتھ اگریمنٹ تھا اس کے نیوکلیئر پروگرام پہ، اور وہ کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے. لیکن مشکل حالات بنائے جا رہے ہیں جان بوجھ کے تاکہ جب وہ آئیں تو ان کے سامنے ایک نئی ریالٹی قائم کر دی جائے. اور ریالٹی یہ ہوگی کہ جناب یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا ایک الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اب کے جو لابنگ واشنگٹن میں ہوگی وہ صرف اسرائیل کی نہیں ہوگی. اسرائیل کی بہت پاورفل لابی ہے، میں نے خود دیکھا بطور وزیر خارجہ کتنے وہ افیکٹو تھی. لیکن اگر اور 2 ملک آپ مجھ سے پوچھیں جن کی بہت افیکٹنگ ہے وہ ہے سعودی عرب اور UAE. پچھلے ہفتے یہ خبر آئی کہ سعودی شہر نیوم میں محمد بن سلمان، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کے چیف کی جو ملاقات ہوئی، اور کہا جا رہا ہے یہی ڈسکس ہوا تھا، یہی پلاننگ ہوئی تھی جو ہوا ایران کے ایٹمی سائنسدان کے ساتھ، اسی طرح کے منصوبے کی پلاننگ وہاں پر کی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ملاقات ہوئی سعودی شہر نیوم میں یہ سب پلاننگ وہیں ہوئی تھی، وہیں یہ منصوبہ بنا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی پلاننگ ہوتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو میٹنگ کنفرم نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں تو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے. یہ میننگ فل ہے.
کہ اگر ہوئی ہے یا نہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ پبلک اوپینین کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے, صرف سعودی عرب کا نہیں اسلامی دنیا کا بھی. یہ ایک اگلی بحث ہے, اگر آپ سوال پوچھیں گی تو جواب دوں گا. لیکن آج ہی خبر ہے کہ یو اے ای نے اس کو کنڈیم کیا ہے. میں نے خود یہاں دیکھی ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ریزن ٹو بلیو کہ غلط خبر ہے, اور اس کی وجہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ یو اے ای نے کنڈیم کیا اٹیک کو, اس قابل فہم ہے. مجھے نہیں پتا الٹیمیٹلی یو اے ای کی خبر صحیح ثابت ہوتی ہے نہیں, لیکن میں اپنے تجزیے سے کہتا ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک طرف تھے اور یمن میں گڑبڑ ہو رہی تھی, تو ایک سٹیج پہ یو اے ای نے اپنے فوجی بلا لیے تھے اور ایک ڈیلیگیشن تہران بھیج دیا تھا جس پہ سعودی عرب خوش نہیں تھا. تو اس لیے آج جو یو اے ای کی یہ خبر چھپی ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس اٹیک کو, اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشننگ کی ہے. ہر ملک اپنے قومی مفاد میں فورن پالیسی بناتا ہے. ان کا مفاد یہ تھا کہ اکنامک ڈپریشن آیا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ قصوری صاحب, اس سے پہلے جب جنرل سلیمانی کا قتل ہوا تھا, ہم جانتے ہیں ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا, بڑا ٹف ٹائم بھی امریکہ کو دیا تھا, تب بھی کہا جا رہا تھا کہ حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران تو ڈائریکٹلی الزام لگا رہا ہے اسرائیل پر کہ ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آخری دنوں میں اس خطے میں کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے, کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے اسی لیے کی گئی ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے. ہاں, اور ایران نے جو ابھی تک بیان دیے ہیں ان کے بھی آئے ہیں, انہوں نے اسرائیل کو نام تو کر دیا ہے, نامزد کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیا کریں گے, ان کا بدلہ لیں گے. اور بدلے کی ٹائمنگ انہوں نے اپنے ہاتھ چھوڑ دی ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے, بلکہ ایک جگہ تو ایران کے صدر نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے, ہمارے لیے اگر کوئی ٹریپ سیٹ کر رہا ہے. وہ ٹریپ کیا ہے؟ ٹریپ یہ ہے کہ چاہتا ہے اسرائیل کہ وہ ایران اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے. جب وہ ریئیکٹ کرے گا اس علاقے میں اور زیادہ ٹینشن بڑھے گی, تو وہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں قصوری صاحب, کی جو بڑھ رہی ہے سعودی عرب کے بیچ میں, ایران کے بیچ میں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے, ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا, پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے. لیکن کیا ممکن ہوتا ہے ایسی صورتحال میں نیوٹرل رہنا؟ پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے یا کیا رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کو ایسی صورتحال میں؟ نہیں, دیکھیے پاکستان کا ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں جن کے ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں, یا تو ہماری اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہو کہ ہم جا کے ان پہ کچھ صلح ولا کر سکیں. کو پاکستان امریکہ تو نہیں ہے نا, امریکہ کی بھی لوگ نہیں بات سنتے جب وہ کہنا چاہتا ہے. کئی مرتبہ پہ ٹرمپ صاحب نے کہا انڈیا پاکستان میں کشمیر پہ کروں گا, کوئی نہیں مانتا. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہی رول ہے کہ ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں, پبلکلی نہیں کر سکتے, کیونکہ نہ کسی نے ہماری سننی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی بھی بے عزتی کرائیں اور اپنے حالات, اپنے معاملات پہ ٹینشن, کیونکہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. سعودی عرب, یو اے ای, اسرائیل اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. ہماری صحت ایسے میں جو عرب ممالک ہیں, عرب ممالک جو اس خطے میں جس طریقے سے اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے, اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے, ہمارا تو ایک موقف ہے نا اسرائیل کو لے کر, ایک واضح موقف ہے, لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, کچھ ایسی سوچ کے حامل کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. جب پاکستان کا ایک واضح موقف ہے اسرائیل کو لے کر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ جو بھی کسی کی خواہش ہو اور سوچ ہو, یہ اس وقت ممکن نہیں, کیونکہ مجھے فرسٹ ہینڈ تجربہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے. میری میٹنگ ہوئی تھی ڈائریکٹ جو پریزیڈنٹ اردوان نے کرائی تھی, اس وقت وزیر اعظم تھے اور اس وقت ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات تھے. میری استنبول میں میٹنگ ہوئی تھی, لیکن اس وقت بھی کلیئر تھا کہ اسرائیل چاہتا تھا ہم سے تعلقات بڑھانا. اس کو پتا ہے, بلکہ میری جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ اسلامک ورلڈ کی سپر پاور سے ہو رہی ہے,
ان کو پتا ہے کہ واحد نیوکلیئر پاور ہے, اس کی مضبوط فوج ہے, وہ چاہتے ہیں, انہوں نے بہت کچھ ہمیں آفر کیا, لیکن میں نے وہاں یہی کہا کہ اگر 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے جس میں اسرائیل اور فلسطین و یک وقت انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹس ہو اور بیت المقدس اسرائیل فلسطین کا کیپٹل ہو, دارالخلافہ ہو, تو ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے, جیسے اس وقت کنگ عبداللہ کا پلان تھا اور میں نے اس کی ریفرنس دیا تھا. کیوں نہیں پاکستان میں یہ چیز ہو سکی, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو پہلے پبلک اوپینین تیار کرنا پڑتا ہے. کشمیر کے اوپر جب ہماری بیک چینل پہ بات ہو رہی تھی اور ہم سمجھتے تھے ہم قریب آ رہے ہیں کشمیر کے سولوشن کے, تو 3 سال میں نے پبلک اوپینین بنایا تھا, حالانکہ میری مخالفت ہوئی تھی, حق میں بھی باتیں آئی تھیں, لیکن شوق نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آل آف اے سڈن اعلان کر دیں اور پبلک اوپینین نیگیٹولی ریئیکٹ کرے گی. جب تک کوئی سیاسی جماعت نکل کے اس کے حق میں رائے عامہ ہموار نہیں کرے گی, یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. جو مرضی جس کی خواہش ہو, کیونکہ پاکستان 1947 سے اعظم کے وقت سے, جب امیر حسینی صاحب مفتی اعظم فلسطین میں بچہ تھا تو یہ آیا کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کی جو بھی خواہش ہو, یہ ہونا نہیں ہے جب تک گراؤنڈ میں کوئی اس کے لیے پبلک اوپینین نہیں تیار کرے گا. مجھے نہیں نظر آ رہا آج کے حالات میں ہمارے 100 تو اور مسائل ہیں, آپس میں بٹے ہوئے ہیں, کون سی پارٹی نکل کے یہ کام کرے گی. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب میرے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.